بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کشمیر، اور جیسا کہ بہار کا موسم ہے اور ہر طرف پھول ہی پھول کھل رہے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کی اگر صورتحال دیکھی جائے تو وہاں زندگی قید ہے، اور وہاں ادویات نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، پوری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ کیا ایسے حالات میں جب پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور ڈسکس بھی یہی ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہیں کشمیر کا ایشو پس پش تو نہیں چلا جائے گا؟ اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بڑی شخصیت ہیں آزاد کشمیر کی، سردار محمد یعقوب خان صاحب۔ یہ سابق صدر اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر رہ چکے ہیں۔ سردار صاحب، آپ کو خوش آمدید، اور آپ سے گفتگو کا ہم آغاز یہ کریں گے کہ ہر طرف آپ دیکھیں کہ باہر کا موسم ہے، پھول ہی پھول ہیں، اور کشمیر تو جنت نظیر ہے۔ وہاں نوجوان جو پھولوں جیسے ہیں ان کو بالکل کچلا جا رہا ہے، ان کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا جا رہا ہے، ایک قتل عام کا منصوبہ بھارت کی طرف سے بنایا جا رہا ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی، آپ نے بہت خوبصورت بات کی۔ پاکستان ٹی وی کا ہمیشہ سے کشمیریوں کے ساتھ ایک ذاتی تعلق رہا، اور ہم شکر گزار بھی ہیں پی ٹی وی کے۔ آپ نے لفظ بڑے خوبصورت کہے کہ موسم بھی بہت اچھا اور باہر کی آمد ہے، تو اس سے جب یہ لفظ کہے گئے تو جیسے کسی کا بیٹا شہید ہو اور جب پاکستان ڈے ہو تو ماں باپ کو خوشی کے ساتھ ساتھ تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے۔ یہی بات ہے میرے لیے کہ باہر کی آمد ہے، مگر آج مقبوضہ کشمیر کے حالات دنیا کے سامنے ہیں، اور کاش کہ اگر لوگ اس بات کو اقوام عالم سمجھ سکتے تو آج اس بار کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہوتا، انسانیت کے ساتھ جو وقت اور حالات کی ضرورت تھی وہ بھی پوری ہوتی، مگر آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ بات رہی کوئی نہیں ہے۔ کشمیریوں کو باہر کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہے تو ان غریبوں کے تو نصیب میں باہر نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اقوام عالم سمجھ جائے تو پھر انشاءاللہ باہر کے بھی مزے ہوں، ان کو بھی آزادی ملے۔ اچھا سردار صاحب، جو وہاں ڈومیسائل کا جو قانون انہوں نے نیا نافذ کیا ہے، نئے قوانین وہ نافذ کر کے ایک ڈیموگرافی کی تبدیلی کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا بھارت کا یہ منصوبہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بڑا اس بات کا بالکل آپ نے جو فرمایا بات صحیح ہے، کبھی ایسا پاسبل ہے نہیں ہے، اور یہ منصوبہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگا۔ مگر دکھ اس بات پر ہے کہ مودی نے تو بالکل 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کام شروع کیا ہوا۔ اب یہ اقوام عالم کو بھی احساس ہونا چاہیے، معلوم بھی ہونا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، کہ کوئی یہ پاسبل ہے کہ یہ ایسے ہو سکتا تھا۔ یہ ایسا نہ ہونے والی بات ایک نئی شروع کی ہوئی ہے، اور اس پر یہ سوال دیکھیں، ہم نے کشمیریوں نے کوئی ہمارے لیے پہلی بات نہیں ہے، یہ ظلم بھی ہم نے دیکھ لیے، یہ بچوں کو گاجر مولی کی طرح کٹتے ہوئے بھی دیکھ لیا، اور پرانی تاریخ بھی موجود ہے۔ مگر دکھ ہمیں یہ ہے کہ انسانیت کے حوالے سے کسی نے بات نہیں کی، نہ کوئی سنا اور نہ کسی نے سمجھا، اور نہ کشمیریوں کے بارے میں 2 لفظ کلمہ خیر کہہ سکے۔ اس کا افسوس ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ابھی ٹھیک ہے کہ UN میں بھی بات ہوئی ہے، مگر خالی زبانی جمع خرچ ہے نا، وہ کچھ نہیں رہا ہے۔ اب یہ تصور کوئی نہیں تھا کہ جو کچھ بھارت نے کیا، جو بالکل ایک ایسا کام کر دیا کہ جو ہندوستان کی تاریخ، ہندوستان کا، انڈیا کا بیک گراؤنڈ، اس کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جتنے لیڈر تھے جو بڑے احترام کے قابل تھے، انہوں نے اس کو صفر کر کے رکھ دیا کہ یہ تو UN میں جو گئے تھے تو یہ ہندوستان کے لوگ گئے تھے نا، ہم تو نہیں گئے تھے، پاکستان نہیں گیا تھا UN ریزولیشن، تو وہ ماننے کو تیاری کوئی نہیں ہوئے، پہلے تو قبضہ کیا زبردستی، تو ابھی وہ انہوں نے جناب ڈومیسائل بنانے شروع کر دیے، اور یہ کوشش کی کہ مسلم آبادی کو کم کیا جائے، ختم کیا جائے، تو بلکہ یہ بات تو بالکل الٹ انہوں نے ایک اور شروع کر دی ہے۔ اور ایسے کوئی غیر سنجیدہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں یہ کرونا جو پھیلا جا رہے ہیں یہ مسلمان پھیلا رہے ہیں۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ ایک وقت میں کہتے تھے کہ جناب ہندوستان چونکہ انڈیا بڑا ملک ہے، معیشت کی جنگ ہے اور یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، دنیا ساری کہتی ہے، بڑا افسوس ہوتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ تو ہے جو سننے والا ہے۔ آج کیا ہوا معیشت کا؟ ساری سپر پاوروں کو دیکھ لیں، یورپ، امریکہ، UK، دنیا ساری تباہ برباد ہو گئی ہے، مڈل سارا دیکھ لیں۔ تو یہ سوال یہ تھا کہ ان کو اللہ پر اعتماد نہیں تھا، اس کا سبق سب کو مل رہا ہے۔
لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کورونا جیسی بیماری سے لوگ سبق سیکھیں گے، دنیا سبق سیکھے گی اور کشمیر کے مسئلے کو کوئی سنجیدگی سے لے گا؟ اگر اب بھی نہ سیکھ سکتے تو کبھی نہیں سیکھیں گے. اب تو یہ پورے دنیا کے لیے ایک سوچ اور فکر کی بات ہے کہ کورونا ایسے ہی ایک بیماری آئی جس نے سپر پاوروں کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا. یہ تو اب سوچنا چاہیے کہ وجہ کیا. یہ قتل و غارت، انسانیت کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا اور خاص کر کے مسلمانوں کے ساتھ، مسلم امہ کے ساتھ جو ہو رہا تھا، اور پرٹیکولرلی جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا تھا یا فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا تھا، روہنگیا کے ساتھ ہو رہا تھا، تو سننے والا کوئی نہیں تھا، بولنے والا کوئی نہیں تھا. ماسرا ایک دو، چاہے ٹرکی کو لے لیں یا ملائیشیا کو لے لیں، باقی تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ تھا. ایسے ہی تو یہ تو جو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ پاکستان نے سلامتی کونسل کو ایک خط بھی لکھا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے. ڈومیسائل کا جو قانون انہوں نے نافذ کیا ہے، ہندوستان کے لوگوں کو وہاں آباد کاری کے لیے اکسایا جا رہا ہے کہ آپ وہاں انویسٹ کریں، وہاں زمینیں لیں، آباد ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سلامتی کونسل کے لیے اب وہ وقت آ نہیں گیا کہ وہ اس مسئلے کو ایڈریس کر کے اس کے حل کی طرف جائے؟ سوال یہ ہے کہ کورونا کے لیے مخلوق خدا لگ گئی کہ اس سے جان کیسے چھڑائی جائے. یہ کورونا جو ہندوستان، یہ پاکستان کے لیے فار ایور کے لیے پلان ہے. اس پر بہت سنجیدہ ضرورت ہے. ہمارے وزیر خارجہ صاحب بڑے سنجیدہ سمجھدار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے کشمیریوں کی ہمیشہ سے نمائندگی کرتے رہا. اس میں کوئی دو رائے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آئی، جو بھی حکومتیں آئی، انہوں نے اپنے وقت کے مطابق اپنے حالات کے بات کی ہے، کشمیریوں کی وکالت کی. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. بٹ موجودہ سینیریو میں یہ جو کچھ شروع ہوا مقبوضہ کشمیر، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا. اب حکومت پاکستان کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. وزیر خارجہ صاحب ہمارے بڑے منجے ہوئے سنجیدہ آدمی ہیں، ان کی بہت زیادہ ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا ہے. فارن آفس کی ذمہ داریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. اس کو ایزی نہ لیا جائے. یہ آنے والا وقت اتنا مشکل آ رہا ہے. جو کچھ ہندوستان نے منصوبہ بندی شروع کی ہے وہ پاکستان کو ہر کارنر مٹانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان پر، پاکستان کے افواج پر، پاکستان کی حکومت پر کہ وہ پاکستان کو کیسے بچائے. منصوبہ بندی کرنا ضروری ہے. بالکل، بہت خطرناک منصوبہ بندی ہے. اور آپ کیا کہتے ہیں کہ جو کورونا جیسی یہ وبا ہے پوری دنیا میں، کہیں اس کی وجہ سے یہ مسئلہ کشمیر کہیں پس پش تو نہیں چلا جائے؟ سر اس وقت تو ہو رہا ہے نا. لیکن آپ اپنے چینل جو وہ وقت دے رہے تھے پاکستان کے ٹی وی چینل، اب آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ سارا معاملہ ہر کوئی ایک ہی بات کر رہا ہے. کوئی ڈاکٹر آتے ہیں، کوئی اسپیشلسٹ آتے ہیں، ایک ہی پوری دنیا میں. آپ DW جرمنی کا سن لیں، BBC دیکھ لیں، CNN دیکھ لیں، الجزیرہ دیکھ لیں، پاکستان کے چینل، پوری دنیا کا ایک ہی. او بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. اب یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ملکوں کو بچایا کیسے جا سکے، فار فیوچر پلاننگ کیا ہے. اب سب گٹھے ہو جائیں. اس میں مسلم اور نان مسلم کا سوال نہیں ہے. اب انسانیت کا مسئلہ ہے اور انسانوں کو بچانا کیسے ہے. اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ سب لوگ گٹھے ہو جائیں. جو بڑی لیڈرشپ ہے اور خاص کر کے جو سپر پاور ہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی ملک کو فتح کر کے ختم کر کے یہ معیشت کی جو باتیں کر رہے تھے وہ کہاں گئے ان کی معیشت؟ اب وہ 50 سال پیچھے چلا گئے ہیں. ہم پاکستانی کشمیری ایشین ویسے بھی زندہ باد ہیں. اتنا ہم پر اثر نہیں پڑے گا جتنا ان پر پڑے گا یا پڑ رہا ہے. صاحب پاکستانی میڈیا کی اگر بات کریں تو اس طریقے سے ان دنوں تو کشمیر کے حوالے سے کوئی اسپیس نہیں دیکھ رہے. بالکل نہیں. بحیثیت سابق پریزیڈنٹ کے، سابق پرائم منسٹر کے، آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے میڈیا کو ایڈریس کرتے ہوئے، آپ بھی کوئی کوشش کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ جی آپ میڈیا کو اس طرف انہیں دیکھیں ایسا بات یہ ہے، ہم پاکستان کی میڈیا کو اپنی میڈیا سمجھتے ہیں. جیسے پاکستانی وکیل ہے اس طرح میڈیا ہماری وکیل ہے. ہمارے پاس کوئی انٹرنیشنل چینل تو نہیں ہے کشمیر میں. انٹرنیشنل سارے چینل جتنے ہیں وہ سارا پاکستان کی میڈیا ہے.
اور ہمیشہ سے پاکستان کی میڈیا نے کشمیر میں بات بھی کی ہے، بٹ وہ اب سپیس ان کو زیادہ دینا چاہیے. اب وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، میڈیا کی بنتی ہے، پریس میڈیا، پرنٹ میڈیا کی بنتی ہے. یہ تو اب دیکھیں، یہ فرض سمجھ کے اس کو نبھانے کی کوشش کریں بھائی. صحیح بات ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں سردار صاحب کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی طرف سے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، ہندوستان کے اندر دیکھیں تو غربت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ بالکل غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، لوگ سڑکوں پہ بھوکے مار رہے ہیں، اور ایک طرف وہ مقبوضہ کشمیر میں اس طرح کے حالات پیدا کر رہا ہے، دوسرا آپ دیکھیں تو لائن آف کنٹرول پہ جو آئے روز فائرنگ کر کے تو لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نیلم میں 2 سال کے بچے کو انہوں نے شہید کر دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پھر حالات وہ کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ اپنی غربت پہ توجہ دینے کے بجائے اس طرح کی مودی کی پہلی اور آخری کوشش اور خواہش ہے جو میں سوچتا ہوں کہ مودی بیسکلی ہندوستان کا دشمن ہے، انڈیا کا دشمن ہے، وہاں کے عوام کا دشمن ہے. میری جو اپنی سوچ ہے، کوئی سنجیدہ سمجھدار لیڈر ملک کا وزیر اعظم، اس کی پہلی پرائرٹی نمبر 1 یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اپنے ملک میں اپنے لوگوں کا خیال رکھا جائے. ٹھیک، ہندوستان میں جو کچھ اس نے شروع کیا ہوا ہے وہ تو ہندوستان کا، انڈیا کا ذاتی دشمن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کو فتح کریں گے، پاکستان کو فتح کریں گے. وہ اس کی ساری جنگ، ساری قوت، سارا کچھ اس نے کشمیر پہ لگایا ہوا ہے اور پاکستان کو فتح کرنے چاہتا ہے. میری اپنی سوچ ہے انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکے گی، اور میرے اللہ نے چاہے انشاءاللہ یہ بھی گارنٹی اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب کشمیری زیادہ قوت کے ساتھ انشاءاللہ لڑیں گے. لیکن ان کا جھوٹ تو آئے روز بے نقاب ہوتا ہے سر، اور پاکستان نے جس دانش مندی کا ہمیشہ مظاہرہ کیا ہے، پاکستان پہ وہ الزام لگاتا رہا ہے، لائن آف کنٹرول پہ وہ فائرنگ کرتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، لیکن انتہائی سنجیدگی سے پاکستان نے جواب بھی دیا ہوگا اور پوری دنیا کو بتایا ہوگا کہ نہیں، دہشت گرد ہندوستان ہے. ہندوستان آئے روز الزام لگاتا ہے اور بے نقاب ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا آپ سمجھ نہیں چکی ہندوستان کے اصلی چہرے کو؟ کہتے ہیں جناب کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. جو کوئی بھی ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہے وہ سمجھے کہ میں پوری دنیا کا ہوں، مخلوق خدا کا ہوں. کسی ملک میں کوئی غلط بات، ناجائز بات نہیں ہونی چاہیے، قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے. ہندوستان پیدائشی بیس ہی اس کا جھوٹ بولنے کا ہے، غلط بیانی کرنے کا ہے، مگر یہ بات تو سمجھنے کے باوجود اس پر کوئی پریکٹیکلی عمل نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں نا، پریکٹیکلی یہ ہے کہ اقوام متحدہ کھڑے ہو جائے نا، یہ لیڈرشپ جتنی ہے، اور وہ کہیں نا کہ یہ آپ ظلم کریں، انسانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نا. دیکھیں نا، آپ وہاں اس خطے میں، مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ انسانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، جانوروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. وہاں تو کوئی نہیں بچ سکا. کل اس جانور کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو بول نہیں سکتا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آئے دن وہ اٹھا کر جو جس طرح اس نے بارڈر ایریے پر کشمیر کے اس ہمارے آزاد خطے پہ جس طرح اس نے حملہ شروع کیا ہوا ہے، کوئی اخلاقی جواز بن سکتا تھا؟ آج پڑوسی ملک ہونے کے ناطے اگر کوئی ملک کا لیڈر ہوتا، وہ انکنڈیشنلی کشمیریوں کو آزادی دیتا، وہاں سے کرفیو ختم کرتا، وہاں سے ادویات بھجواتا اور ایک کشمیریوں کا دل جیتتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو ختم کیا جائے تو میرا رب نہ ختم کرے، فکر نہ کرے. لیکن سردار صاحب، آپ کیونکہ سیاستدان بھی ہیں، ایک بڑے بزنس مین بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے ہندوستان کے عوام کو، ہندوستان کے انویسٹرز کو مودی کی طرف سے، کہ ہم ٹورزم کو فروغ دیں گے کشمیر کے اندر اور آپ وہاں کشمیر کے اندر انویسٹمنٹ کریں، ایک ایسا علاقہ جہاں خون خرابے کا خطرہ بھی ہو، وہاں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے؟ ویسے کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اب تو ہندوستان میں بھی نہیں ہوگا. جنہوں نے کر کے دیکھے تھے نا انویسٹ، آج جا کے ان سے پوچھیں، ٹریلینس آف ڈالر جنہوں نے انویسٹ کی تھی ہندوستان میں، انڈیا میں، ان سے جا کے پوچھیں، اور وہ ٹوریزم پر زور دے رہے ہیں.
کہ مقبوضہ کشمیر اس میں کوئی شک نہیں، ایک پیسفل ایریا تھا، پوری دنیا کے ٹورسٹ جا رہے تھے. ہندوستان نے، مودی نے تو خود اس بات کو خود خرابیوں کی جڑ تو وہ خود ہے. انہوں نے کوشش کیا کہ معیشت ہندوستان کی تباہ ہو جائے. نا ٹورسٹ کیسے جائے گا؟ اور جب جائے گا تو ظاہر ہے جو بھی کوئی بچہ کچا کشمیری ہے تو وہ آرام سے امن سے بیٹھے گا. یعنی یہ جو اس نے قانون پاس کیا ہے ڈومیسائل کا، اس کو کسی کوئی ماننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں، اس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ خود ارادیت، UN ریزولوشن، دیٹس اٹ. یہ تو اس نے مہربانی کی کہ اس نے ڈومیسائل کی بات کی. انہوں نے وہ جتنے جو منصوب جو کچھ باتیں تھی اس نے خود ختم کر دیا. اب تو پاکستان بھی آزاد ہے. یہ تو پاکستان کو موقع مل گیا. 35A ہو 370 ہو تو یہ گولڈن چانس ہے. انہوں نے خود ختم کیا، پاکستان نے تو نہیں ختم کیا. تو جب اس نے خود ختم کیا تو اب تو ہمارے پاس تو اوپن آپ ہیں. لیکن جو آلات ہندوستان کی طرف سے پیدا کیے جا رہے ہیں، ہندوستان کی سلامتی خود خطرے میں پڑ گئی ہے ان اقدامات کی وجہ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا جو عام بندہ ہے یا اپوزیشن جماعتیں ہیں، ان کا بھی کوئی رول نہیں بنتا کہ وہ اپنے ہندوستان کو بچانے کے لیے کوئی رول ادا کریں؟ سر پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں خوش کون ہے؟ ماس و ہندو، وہ بھی خاص ایک طبقہ. آپ کی کوئی کمیونٹی وہاں خوش نہیں ہے، کوئی پڑوسی ملک خوش نہیں ہے. سری لنکا کو دیکھ لیں، آپ بھوٹان کو دیکھ لیں، آپ نیپال کو دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، آپ پاکستان کو دیکھ لیں. جو کرتوت وہ افغانستان میں بیٹھ کے کر رہا ہے. آج امریکہ کو کچھ نے ٹھیک کر دیا، ہمیں امریکہ کو ٹھیک کیا ہے. جو ہندوستان کے گیت گانے والے تھے، ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہے تھے، تو آج تو امریکہ کے گھٹنے تو ہندوستان ٹکوا رہا ہے وہاں پر. پاکستان تو نہیں، پاکستان تو بالکل ہی آل آؤٹ ہے، کاپریٹ کر رہا ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں جو ظلم ہو رہا ہے، وہاں جبر ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ OIC کا بھی کوئی کردار نہیں بنتا؟ OIC تو آؤٹ آف دا وے جا کے کام کر رہے ہیں. OIC بنی اس لیے تھی، یہ محترمہ بینظیر بھٹو نے، یہ جو کام ہوا تھا، دیکھیں یہ تو ایک ایسا ایک موقع بنا تھا OIC کو. اس پر کو ان کو انکنڈیشنلی بغیر سوچے بغیر بات کیے ایک سر عام ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اوور آل OIC کے جتنے ممبر ملک ہیں جو مسلمانوں کے ہیں. دیکھیں جب انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے فلانے سے مطلب حل ہوگا، لالچ ہے اس کو، تو اللہ تو ہے. ایک انسان کا ناجائز قتل ہونا پوری کائنات کا قتل ہونا. تو آج کہتے کہ وہ سارے ظلم کے ساتھ آج مڈل ایسٹ والے خوش ہو رہے تھے، آج بڑے بڑے انویسٹمنٹ کر رہے تھے. یہ کوئی دنیا کا آدمی، کوئی دنیا کا لوگ کبھی کہیں کھڑے نہیں ہوں گے، صرف پاکستانی کھڑا ہوگا. پاکستانی کھڑے ہوں گے، ان میں سوچ بھی اچھی ہے، ان میں فکر بھی ہے، ان میں انسانیت بھی ہے، ہمدردی بھی ہے. چاہے ہمارے سویلین ہوں، چاہے ہماری فوج ہو، خدا را پاکستان پہ اعتماد کریں. بالکل صحیح ہے. پاکستانی فوج کے کردار کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ لائن آف کنٹرول پہ اس طرح کی جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے بھارت کی طرف سے، مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ سر مقاصد یہ ہے کہ آئندہ اس نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا پانی بند کیا جائے. پاکستان کے بارے میں ان کی اچھی رائے نہیں ہے. پوری دنیا میں اگر کسی کو خوف ہے تو ہماری مسلح افواج پاکستان سے ہے. اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ ہماری فوج تکڑی ہے، سمجھدار ہے اور سنجیدہ بھی ہے، اور اپنا تجربہ بھی ہے ان کا. یہ تو اللہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے. بٹ جو کہنے جو آپ کہہ رہے ہیں ان کا مقصد تو یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے کہانی کر کے جنگ چھڑی جائے. اب مودی تو اس منصوبے پہ لگا ہوا ہے کہ پہل کروں میں. یہ تو پاکستان کی منصوبہ بندی ہے، سنجیدہ سمجھ سوچ ہے. پاکستان کی فوج کی سوچ اچھی ہے کہ وہ پہل نہیں کرتی. سردار صاحب، اس خطے کے امن کو بچانے کے لیے اگر کسی نے کا کردار ہے وہ پاکستان کا ہے. بڑا ذمہ داری کا مظاہرہ ہمیشہ پاکستان نے کیا، جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں. کیا اس خطے میں باقی جو ممالک ہیں ان کا کردار نہیں بنتا کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے تاکہ یہاں انویسٹمنٹ ہو، یہ خطہ پورا ترقی کرے؟ دیکھیں پاکستان میں اس لیے اللہ نے کرم کیا کہ پاکستان کی پہلی بات ہے کہ پاکستان میں نیوکلیئر پاور ملک ہے، اس میں ضرورت ہے، بات کر سکتا ہے. فوج ہماری دنیا اس کو مانگتی ہے. باقی ہمارے جتنے پڑوسی ہیں وہ ہمارے ہمدرد ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، مگر وہ ان کی سوچ اور مشکلات کا شکار ہیں. ان کو ہمیشہ خوف ہے ہندوستان سے. جو ہندوستان حرکتیں کرتا ہے ہر آدمی کو اپنے ملک کو، ان کو خوف ہے. اور میرا خیال ہے آپ خوف مودی نے ختم کر دیا ان کے دلوں سے، ان کے دماغ سے. بڑے بڑے برین ہیں ہمارے جو پڑوسی ملک کے ان کے لوگ ہیں،
سنجیدہ لوگ بھی ہیں، وہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہندوستان ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، یہ بالکل 100% ہے. بٹ اسٹل اب وہ دن بہ دن دیکھیں وہاں سے بھی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں اور ہندوستان ایک وقت ہوگا کہ بالکل تنہا کھڑا ہو جائے گا. ہندوستان کو ڈھونڈنے سے کوئی ہمدرد نہیں ملے گا انشاءاللہ. لیکن جو سردار صاحب وہاں بھارتی افواج ہے، RSS کے گنڈے ہیں، جو وحشت انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا نوجوان بیک فوٹ پہ جائے گا یا اس کے جو جذبات ہیں اور زیادہ بڑھیں گے؟ نہیں دیکھیں، ہماری جو ایک سوچ ہے، فکر ہے جو کشمیر کی ہے وہ ٹوٹلی مختلف ہے. اللہ کے بغیر کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ کشمیریوں کے حوصلے جو ہے وہ ٹھنڈے کر سکے. یہ بالکل غلط فہمی کے شکار ہیں لوگ. اب جو کچھ ہو رہا ہے، جتنے عرصے سے ہو رہا ہے، یہ ہماری تحریک 1832 1936 1947 میں خطہ آزاد ہوا اور آج تک ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید ہو چکے، کوئی پرواہ نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ مودی زبردستی کرے گا؟ اس نے جو ہمدردیاں تھیں ہندوستان میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں میں، جو کچھ پارٹ کے لوگ تھے جو ہندوستان کے حمایتی ہمدردیاں، اس نے یہ تو ہم کہتے ہیں ہندوستان نے پہل کر کے اپنی ہمدردیاں ختم کروا دی. یہ تو ہمارے لیے اچھا ہو گیا بھائی. جو مسلمانوں میں جو مقبوضہ کشمیر کے رہنے والوں چاہے وہ ہندو تھے، بھائی چڑیا کو کانٹے پہ ہی سکھ ہے. ہندو اگر اوریجنلی کشمیری تھا تو وہ کہتا تھا کہ ہمارا کشمیر دوسرا کوئی نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ کرسچن تھا، سکھ تھا، کوئی بھی تھا، کشمیری تھا، وہ کشمیری ہمدرد تھا. مگر جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کوئی اپنی جائیداد پر، اپنی جگہ پر باہر سے اندر کسی کو آنے دے گا؟ مسلمانی کو تو خیر ہے، وہاں تو لوگ جتنے لوگ ہیں وہ بھی خوش نہیں ہیں. اور جو لوگ مسلمانوں کے زیادہ تر لوگ اگر ہمدرد بھی تھے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہندوستان نے یہ بات کر کے، مسلمان جو بات نہیں کرتے تھے ہندوستان کے، بھائی جب بھی کہیں بیرون ملک ملے ہمیں تو ہم ان سے کوئی بات کریں تو کہتے صاحب آپ کمال کرتے ہیں. وہ تو ہمیں 600 بات سناتے تھے. آج تو ان کو پتہ چل گیا کہ ہم کمال کرتے ہیں یا وہ کمال کر رہے تھے. ہم ان کو کشمیری کہتے تھے کہ بھائی پاکستان ہمارے لیے ضرورت ہے. آپ کو یہ جو آپ ہندوستان کی بات کر رہے ہو کہ پاکستان یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، بھائی ہم سے کشمیریوں سے پوچھو آج جو کچھ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے، ایون انسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تو تصویر میں نہیں. تو ہندوستان تو خود مخالفتیں پیدا کروا رہا ہے بھائی. وہ تو خود ٹکڑے کروانے چاہتا ہے ہندوستان. بالکل صحیح ہے. لیکن قرہ یار کے سردار صاحب اگر میں دیکھوں، آپ بھی نظر دوڑائیں تو ہر طرف اس وقت انسانیت کو بچانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. لیکن واحد کشمیر ہے جہاں بھارت ظلم کر رہا ہے، جہاں انسانیت کا خاتمہ کر رہا ہے، اور دنیا اگر خاموش ہے تو پھر مجرم نہیں ہے؟ 100% مجرم ہے. بھارت غلط نقشہ پیش کر رہا تھا، ہمیشہ سے غلط نقشہ پیش کیا گیا. یہ صافی برادری کا کام تھا. یہ ان کا، ہم جس طرح دعوت دیتے رہے پوری دنیا میں کو کہ آئیں آپ کشمیر اس خطے میں جائیں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا جائے، اس خطے سے لوگوں سے ملے، ڈائریکٹ جائے. آپ نے زلزلہ ہوا 2005 میں کشمیر، پوری دنیا آئی، ہم ان کے شکر گزار ہیں. آزاد کشمیر میں کسی جگہ ان کو کسی کو کوئی محسوس ہوا کہ ہم کشمیری امن پسند لوگ ہیں؟ لیکن سر مقبوضہ کشمیر میں میڈیا کو رسائی نہیں ہے. مگر رسائی نہیں ہے تو وہ میڈیا پوچھے نا ہندوستان سے کہ بھائی آپ تو ایک طرف کہتے ہو کہ ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں، ہم اقوام عالم کے لیڈ کرنے والے لوگ ہیں، ہم سپر پاور بنیں گے، ہم معیشت کے چیمپئن ہیں. تو یہ ان کا میڈیا تو سوال سر اٹھا رہا ہے، میڈیا سوال اٹھا رہا ہے، لیکن اقوام متحدہ یا عالمی اداروں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی. سر پہلی بات یہ ہے کہ میڈیا اٹھا رہا ہے، اٹھانا چاہیے. جو باہر کی میڈیا، ہم اوورسیز کی ایک حد تک اٹھا رہے ہیں. اگر وہ جاندار طریقے سے بعض دفعہ جب بات کریں تو وہ اثر رکھتی ہے بات. ٹرمپ صاحب کو 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے جب اس کو میڈیا نے سنائی شروع سے لے کر. تو میڈیا تو بڑی پاورفل اس وقت پوری دنیا میں ہے نا، کوئی ایک بات نہیں ہے. لیکن کیا آپ کا جو میسج ہے وہ کیا ہوگا اقوام متحدہ کو، عالمی اداروں کو اس موقع پہ کہ ایسی سنگین صورتحال مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہو چکی؟ میں اپیل یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سفارتکاری کو تیز سے تیز تر کیا جائے. اقوام عالم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را جو کچھ ظلم مقبوضہ کشمیر پر دھیان دیا جائے، اور جو ہماری لیڈرشپ ہے حریت کانفرنس کی، وہاں پر یاسین ملک کے ساتھ جو ہونے والا ہے، علی گیلانی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، شبیر شاہ کے ساتھ کچھ جو ہو رہا ہے، آسیہ اندرابی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، بھائی یہ اس وقت یہ وقت ہے، یہ جو موقع ہے، حالات ہیں،
خدارہ جو مقبوضہ کشمیر عباس انصاری جتنے ہماری وہاں لیڈرشپ ہے بھائی، جو کچھ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ ہندوستان کے مخالف نہیں ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سنجیدہ بات کر رہے ہیں، مگر وہ سننے کو تیار ہی کوئی نہیں ہے. یہ حریت کانفرنس کو ہماری وہ جو لیڈرشپ ہے، ہم شدید احتجاج کرتے ہیں. پریشان حالات سے آزاد کشمیر بیس کیمپ کے لوگ گزر رہے ہیں کہ جو کچھ وہاں پر اوورآل جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظلم کی انتہا ہے. پریشان کن صورتحال میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ میں تو ان سے یہی کہتا ہوں جی، رب کی ذات آپ کے ساتھ ہے. انشاءاللہ آپ کی جو یہ ساری کاوشیں ہیں، جو آپ کا تازہ خون دے کر کے آپ نے تحریک کو زندہ رکھا ہوا ہے، میرا اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. اور آزاد کشمیر کا یہ بیس کیمپ کے لوگ، ہر فرد و بشر، کوئی پولیٹیکل نظریات ہمارے نہیں ہے، ون پوائنٹ ایجنڈا ہے. ہم سب کٹھے ہیں، انکنڈیشنلی کٹھے ہیں. اللہ افواج پاکستان کا شکریہ، اور پاکستان کے لوگوں کا، عوام کا، کہ یہ پہلے اب چھاتی اپنی پر ہم گولیاں کھانے کو تیار ہیں. پہلے کشمیری شہید ہوں گے اور بعد میں پاکستان کی طرف کوئی میلی نظر سے دیکھے گا. بالکل دو ٹوک الفاظ. بہت خوبصورت پیغام آپ نے دیا سردار صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا اور سردار یعقوب صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ تھے آج. اور کرۂ ارض پر اگر بات کی جائے تو اس وقت انسانیت کو بچانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جا رہا ہے، لیکن واحد کشمیر ہے جہاں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس قتل عام کو روکا جائے، اور یہ سوالیہ نشان ہے عالمی اداروں پہ اور اقوام متحدہ کے کردار پہ. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے